جو کچھ کر رہے ہیں نا اس نیشن کے ساتھ، انشاءاللہ تعالیٰ ان کا انجام ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. جو کچھ انہوں نے دین کے ساتھ کیا، جو کچھ پالیٹکس کے ساتھ کیا، اور جو کچھ اخلاقیات کے ساتھ کیا. جسٹ لائک جس طرح ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی مذہب کا لبادہ اوڑھ کے ہم پہ مسلط رہی، اس کے بعد نواز شریف صاحب کو بھی مذہب کے لبادے میں ہم پہ مسلط کیا گیا، اور یہ مہاتما بھی، عمران خان بھی مذہب کی شکل میں ہمارے اوپر مسلط کیا گیا. سب کے سب دھوکے باز اور فراڈی ہیں. انشاءاللہ ان کو بھی سمجھ آ جائے گی. اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ وہ بھی بچے ہیں. انہوں نے پالیٹکس کے اس ایرا میں آنکھ کھولی ہے جس میں انہوں نے مہاتما دیکھا ہے. ہم نے ان سے بڑے بڑے مہاتما دیکھے ہوئے ہیں 90s کی سیاست کے اندر. یہ مہاتما تو ان کا بچہ ہے. تمہارے ساتھ احسن بھائی ہیں. السلام علیکم احسن بھائی، کہاں سے آپ لائیو ہیں؟ سوال کریں اپنا. السلام علیکم جی، میں وعلیکم آکوپائڈ السلام. کشمیر سے بات کر رہا ہوں. جی جی، سب سے وعلیکم پہلے السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آسن بھائی اپنا سوال کریں. جی، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکریہ کہ علی بھائی سے بات کرنے کا موقع ملا. علی بھائی، میرا کوشچن ریلیٹڈ پالیٹکس ہے کہ آپ ڈیموکریسی کو، اسلامک ڈیموکریسی کو خلافت راشدہ کی ماڈرن فارم کہتے ہیں، اور وہ کافی حد تک صحیح بھی ہے. لیکن جب ہم اس میں ووٹنگ پہ آتے ہیں تو میرا اس میں بار بار ایک کوشچن مجھے آتا ہے کہ ہم جیسے کہ سب کانٹیننٹ کے مسلم یا کوئی بھی ہو، ہمارا پولیٹیکل جو ہے وہ سینس، یا جو ہم میچور اتنے نہیں ہیں کہ جب ہم ووٹنگ میں اپنا لیڈر سلیکٹ کریں. تو جب ہم عام لوگ ووٹ کرنے جاتے ہیں تو اکثر اور بیش ایسے لوگوں کو سامنے لے آتے ہیں جن کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، جنہوں نے اسی سسٹم کو کنٹینیو، وہی سودی نظام، وہی بے حیائی اور کوئی بہتری کی طرف نہیں لے کے جانا ہوتا. تو ایسی صورت میں جو پرٹیکولر ووٹ ہے میرا، وہ حرام نہیں ہوتا؟ کوئی حرام نہیں ہے. آپ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے نا میرے بھائی. آپ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے نا. یا تو خاموشی اختیار کرنے سے اسلام کی خدمت ہوتی ہو، پھر تو آپ ضرور کر لیں. خاموشی سے تو مزید ایک قسم کا ان کو اوپن لائسنس دینا ہے. ووٹ ڈالنے کے بعد تو پھر بھی آپ کسی حد تک کوئی اکاؤنٹیبلٹی کر سکتے ہیں کسی بنیاد کے اوپر. ووٹ نہیں ڈالیں گے تو آپ کا تو لینا دینا ہی نہیں ہے. تو یہ سب سے لیسٹ جو درجہ ہو سکتا تھا وہ یہی ہے. اس کے بعد اگر ووٹ نہیں ڈالیں گے تو اس کا تو کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا. اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے. ظاہر ہے صدیوں کی گراوٹ ہے، اس طریقے سے تو نہیں کور ہوگی. آہستہ آہستہ معاملات بہتری کی طرف جائیں گے نا. اور اگر آپ کی زندگی میں بہتری کی طرف نہ بھی جائیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. جب ہزاروں صحابہ زندہ تھے تو یزید جیسا حکمران آ کے بیٹھ گیا تھا. ہمارے آج کے حکمران کم از کم یزید سے تو بہتر ہے نا بھائی. تو اگر وہ صحابہ کرام قیامت والے دن اللہ کے حضور سرخرو ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے اوپر جو حکمران ہیں وہ یزید سے بہتر ہے. سیکنڈ کوسچن کر لیں. جی، تو سیکنڈ کوشچن بیسکلی کوشچن نہیں، ایک ریکویسٹ ہے آپ سے. تو ہم اکثر نا وہ میمز دیکھتے رہتے ہیں جو آپ کے اسٹوڈنٹ بناتے ہیں کہ نہ فرقوں کی، وہ پنجابی ورڈ میں منجی ٹھوک دی علی بھائی نے. تو دوسرا ریکویسٹ یہ تھی، تو فرقوں کی تو آپ نے منجی ٹھوک دی، اب طاغوت کی منجی کب ٹھوک رہے ہیں؟ بیسکلی کہنے کا مقصد یہ کہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ اکثر کہا کرتے تھے کہ آئی ایم 100% اے پولیٹیشین بٹ ناٹ پریکٹیکلی تھیوریٹیکلی آئی ایم اے پولیٹیشین. تو نا، کیونکہ میں یہ کوشچن اسی لیے کر رہا ہوں کیونکہ جب میں اپنے فیلو اسٹوڈنٹس یا آپ کے اسٹوڈنٹس کی بات کرتے ہیں تو اکثر اور بیشتر نا ان کی میجورٹی آف وہ جو ہیں وہ ایک خاص پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، اور اس اس کو پولیٹیکل پارٹی کا بھی وہی حال ہے جو کہ باقی پولیٹیکل کس پارٹی کا ہے. بھائی اور پارٹی کا نام لیں بھائی، کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں؟ جی، پی ٹی آئی جیسے ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو اس اچھا، کا بھی وہی حال ہے جو کہ ان کی حالت، تو ان کی ریالٹی آپ سب سے بہتر سمجھتے ہیں. تو بھی میں پولیٹیکل سمجھتا ہوں اور ایکٹیویٹی. اللہ کا شکر ہے کہ جو کچھ میں نے ان جی کے بارے میں پریڈکٹ کیا تھا وہ اس سے بھی زیادہ برے نکلے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سرخرو جی کیا ہے. جی اور جی. ابھی تو انشاءاللہ میرا تعالیٰ ان لوگوں کا انجام آپ دیکھیں گے. جو کچھ کر رہے ہیں نا اس نیشن کے ساتھ، انشاءاللہ تعالیٰ ان کا انجام ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. جو کچھ انہوں نے دین کے ساتھ کیا، جو کچھ پالیٹکس کے ساتھ کیا، اور جو کچھ اخلاقیات کے ساتھ کیا. ایک ایسے شخص کے پیچھے جس کا نہ دینی بیک گراؤنڈ ہے اور نہ پریزنٹ وہ دین کے اوپر چل رہا ہے، جس کو دین کہا جاتا ہے، صرف لبادہ اڑا ہوا ہے. جسٹ لائک جس طرح ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی مذہب کا لبادہ اوڑھ کے ہم پہ مسلط رہی، اس کے بعد نواز شریف صاحب کو بھی مذہب کے لبادے میں ہم پہ مسلط کیا گیا، اور یہ مہاتما بھی، عمران خان بھی مذہب کی شکل میں ہمارے اوپر مسلط کیا گیا. سب کے سب دھوکے باز اور فراڈی ہیں. تو ہمارے جی جی اسٹوڈنٹس میرا انشاءاللہ اصل. تعالیٰ پیچھے ہٹ چکے ہیں، بے فکر رہیں آپ. وہ چند ایک اگر آپ کے کو متھے لگ گئے ہیں تو انشاءاللہ ان کو بھی سمجھ آ جائے گی. اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ وہ بھی بچے ہیں. انہوں نے پالیٹکس کے اس ایرا میں آنکھ کھولی ہے جس میں انہوں نے مہاتما دیکھا ہے. ہم نے ان سے بڑے بڑے مہاتما دیکھے ہوئے ہیں 90s کی سیاست کے اندر. یہ مہاتما تو ان کا بچہ ہے. ٹھیک ہو گیا. جی بس آپ یہی اپنا ریکویسٹ آپ تھی. جو آپ نے سوال کرنا ہے وہ کریں.
जी नहीं, सवाल दूसरा नहीं था, ये रिक्वेस्ट आपसे थी कि ना एक ना वो पॉलिटिकल सियासी तरबियत भी ना वो अब क्योंकि ज़ाहिर-सी जी बात कर है रहे जब हैं हम ना मुसलमान के पॉलिटिकल हालात तरबियत, देखते हैं आप मतलब जी बस जी बस। पॉलिटिकल तरबियत तो कर रहे हैं, हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि भाई इन लोगों के शर से बचें आप। जी, जी, बस यही इतना कर रहे हैं यही ना। रिक्वेस्ट था। अगर आप ये तरबियत कहते जी, हैं कि मैं ये सारा कुछ छोड़ के दावत का काम, जिस फील्ड में मेरे सिवा कोई बंदा और है ही नहीं है, अगर आपके पास उम्मत लेवल के ऊपर कोई बंदा है जो दीन ट्रू सेंस में पहुंचा रहा हो तो हमें भी बताएं जरा। तो इंशाअल्लाह ताला हम फिर उसके हवाले अपना प्लेटफॉर्म करके तो हम भी पॉलिटिक्स में लुच फ्राई कर लेते हैं। लेकिन इसमें नहीं, तो नहीं। मैं है ही इकलौता हूं। ये मैं तकब्बुर के तौर पे बात नहीं कर रहा, दर्द के तौर पे कर रहा हूं, तकलीफ से कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं तो ये रिस्क नहीं ले सकता कि मैं ये सारा काम छोड़ के तो मैं उस काम में पड़ जाऊं कि जो एक वक्ती काम होगा और उस काम से सवाए बर्बादी के और दावत के काम की खराबी के और कुछ नहीं निकलेगा। काफी सारे लोग हैं, इसीलिए हम तो हमेशा से जमात इस्लामी को कंपैरेटिवली बेहतर समझते हैं, खा पाकिस्तान हो, खा इंडिया हो, खा बांग्लादेश हो। मेरा हमेशा से ये मौकिफ रहा है कि जमात इस्लामी को हमें सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है जी, जब कभी भी मुझसे सवाल हुआ है तो मैंने टॉप के ऊपर जमात इस्लामी को ही रखा है। तो वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनके हाथ मजबूत करें। बाकी जहां तक अकायद और नजरियात का मामला है तो उस एतबार से जो हम दावत का काम कर रहे हैं वो खुद इतना बड़ा है और उसका स्कोप इतना ज्यादा है कि हम मुतहम्मिल नहीं है कि पॉलिटिकल इश्यूज में पड़ जाएं। इसलिए मैंने चंद एक चीजें जो वक्ती तौर पे मुसल्लत हुई थी उनके हवाले से अपनी वर्डिक दे के अब इस चैप्टर को क्लोज कर दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह वक्त गुजरने के साथ साथ हमारे लोगों को बात समझ आ रही है। ठीक हो गया जी, चले पिक्चर बनवा लें। जी, जज़ाकल्लाह बनवा खैर, लें। जज़ाकल्लाह। जी, जज़ाकल्लाह, फ़ी अमानिल्लाह हसन भाई।